أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گیا تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. یہ ایک آیت اپنے گریبان میں جھانکی حضرات، اور قرض یہ کر رہا تھا تو مغرب جو ہے یہودیت اور عیسائیت، ان کو اسلام سے خطرہ ہے. دنیا کا کوئی اور دین ایسا ہے جس نے 10 سے 20 سالوں میں روم کو، عرب کو بھی فتح کر لیا ہو، روم کو بھی فتح کر لیا اور ایران کو بھی فتح کر لیا ہو. پتہ ہے سیدنا امیر معاویہ کی حکومت کتنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ 65 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے سیدنا امیر معاویہ. 65 لاکھ، اور کتنے سالوں میں بنے؟ 20 سے 25 سالوں میں. ہم نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی، لیکن انہوں نے ہماری تاریخ اٹھا کر پڑھی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے کہ جس دن مسلمان اپنے اصل کی طرف لوٹ گیا، تلوار نہیں اٹھائے گا، تیر نہیں اٹھائے گا، صرف اپنے اصل پر لوٹ جائے تو یہ اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے اور اپنے اچھے طور اعتبار سے باقی دنیا کو بھی اپنا گرویدہ بنا لے گا. کون سی جنگ ہے جو مسلمانوں نے ایڈوانس لڑی ہے، خود چڑھائی کی ہے؟ ہر جنگ میں مسلمان دفاع پر آئے ہیں. بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، کوئی بھی تبوک ہو، مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا ہے. پہلے کبھی تلوار نہیں نکالی. ہاں تلوار ایک جگہ نکالی ہے، بتائیے کہاں نکالی ہے؟ حزاری صاحب، ربانی صاحب، تلوار نہیں نکالی فتوحات کرتے ہوئے. تلوار تب نکلی ہے جب ختم نبوت کا ڈاکو میدان میں آیا ہے. ابو بکر حکمران تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نئی نئی خلافت تھی، آزمائشوں اور ابتلاؤں کا دور تھا، کانپتی ہوئی حکومت تھی. ظاہری بات ہے آقا کی وصال کے بعد، آقا کی وفات کے بعد حکومت وقت کو چلانا سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے آسان نہیں تھا. لیکن مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہوا، ابو بکر صدیق منبر پر چڑھ گئے اور ابو بکر نے کیا خطبہ پڑھا؟ خدا کی قسم تو وہ خطبہ آج پڑھ، آج سن، تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ابو بکر منبر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں، ختم نبوت کا ڈاکو مسیلمہ کذاب میدان میں آ چکا ہے، اور ان قریب یہ نہ ہو کہ وہ سچی نبوت پر یا مدینے پر حملہ آور ہو جائے، اس کو یہی روکنا ہوگا. ابو بکر کہتے ہیں اٹھو بدر والو تم بھی نکلو، احد والو تم بھی نکلو، بڑے تم بھی نکلو، کبار صحابہ تم بھی نکلو، صغار صحابہ تم بھی نکلو. مجھے مدینے میں کوئی بھی شخص نظر نہیں آنا چاہیے، میں ایک بھی مرد مدینے میں نہیں چاہتا، یہاں تک کہ جنگل سے درندے اٹھائیں اور ابو بکر کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں. ابو بکر کو یہ تو منظور ہے، لیکن ابو بکر کو یہ منظور نہیں کہ ختم نبوت کے ڈاکو میدان میں نکلے ہو، ختم نبوت کی چوکھٹ پر حملہ آور ہو اور مدینے کے مسلمان گھروں میں پابند ہو کر بیٹھے. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ. حضرت مولانا حافظ عامر صدیقی صاحب اپنے نعرے تے سدھے کر لو، جتھے مصطفیٰ دے وال لانے سن اتنے شان صحابہ، جتھے شان صحابہ ہوتے عظمت مصطفیٰ. چلو بارہ حضرات، اس وقت تاریخ کی جنگ یمامہ جائیے، وقت نہیں ہے، اٹھا کر پڑھیے. 40,000 کا لشکر تھا مسیلمہ کذاب کا، اور ادھر تقریباً 20,000، کسی نے 22 لکھا، کسی نے 18 لکھا، لیکن کم و بیش 20,000، بعض جگہ پر 12,000 بھی آیا ہے. جب یہ 20,000 کا لشکر 40,000 سے ٹکرایا، اس میں تقریباً 1200 مسلمان شہید ہوئے تھے، 1200. لیکن اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی، جتنی بھی غزوات بڑے یا چھوٹے، آپ اٹھا کر دیکھیں، مسلمانوں کا کل نقصان 360 تھا. 360 شہداء کتنے تھے؟ اور تقریباً 60 سے اوپر یہ چھوٹی بڑی جنگیں ہوئی تھی.
360 لیکن اس ایک جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے، اور ان 1200 میں 400 یا بعض جگہ پر 700 لوگ ایسے تھے جو قاری القرآن اور حافظ قرآن تھے۔ اور جب یہ جنگ ختم ہوئی تو لڑنے والے کیا کہتے ہیں کہ ہم اہل عرب نے آج تک اس سے زیادہ خوفناک جنگ نہ کبھی لڑی ہے، نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے۔ ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان میں ہیں، زمین میں گڑھا کھودتے ہیں اور اپنے آپ کو گھٹنوں تک دھسا لیتے ہیں، زمین کے اندر اپنے آپ کو گھٹنوں تک دھسا لیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اے لوگو، اے مسلمہ والو، انی بریء مما تعبدون، کہ جس کو تم پکارتے ہو میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اور لڑتے لڑتے اپنے آپ کو کیوں دھسایا کہ یہ نہ ہو کہ دشمن کا لشکر حملہ آور ہو، مسلمہ کا لشکر حملہ کرے تو میرے پاؤں اکھڑ جائیں، یہ نہ ہو کہ ختم نبوت کے دفاع میں ابو دجانہ پیچھے ہٹ جائے، اس کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ لڑتے رہے، لڑتے لڑتے وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں، اور جب جنگ کے بعد ان کی لاشیں کو، ان کے جسد خاکی کو دیکھا جاتا ہے، مورخین نے لکھا کہ ان کے جسم پر 1 انچ بھی ایسا نہیں تھا جس پر تلوار، نیزے یا خنجر کے نشان نہ ہو۔ کیا ضرورت تھی ان کو، جنہوں نے 1200 قیمتی جانیں بشمول حفاظ اور قراء کے ختم نبوت کے دفاع کے لیے قربان کی، اس لیے کہ وہ تا قیامت آنے والی امت مسلمہ کو بتا دینا چاہتے تھے کہ ہمارے بعد میں آنے والوں، اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اس مسئلے کو معمولی نہ جاننا، یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، یہ آقا کے ختم نبوت کے تاج کا مسئلہ ہے، یہ ختم نبوت کی چوکھٹ کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ صرف نام کی بات نہیں، جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اپنی شریعت لے کر آئے گا، وہ اپنا اصول اور اپنے قوانین لے کر آئے گا، نتیجتاً آقا علیہ السلام کی لائی ہوئی حقیقی شریعت قرآن و حدیث متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تم کسی کو اجازت بھی مت دو کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ امام ابو حنیفہ نے یہاں تک کہا کہ حتیٰ کہ وہ بھی جو کسی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کی نبوت کی دلیل مانگتا ہے، وہ شخص بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ نبی مانگنا تو بڑے دور کی بات ہے، کوئی اس سے یہ دلیل بھی مان لینا کہ مجھے بتا تو صحیح، تو دعویٰ کر رہا ہے، تیرے پاس تیرے دعوے کے حق میں دلیل کیا ہے، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ قادیانیت کے سرکوبی ہم کر رہے ہیں، ہمارے اسلاف نے تو کی، لیکن آج ہم نے اپنے کانوں کو بند کیا، اپنے ذہنوں کو بند کیا، اپنے دلوں پر زنگ جما لیا۔ قادیانیت کا فتنہ آج عروج پر ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ عبدالشکور قادیانی، جس نے توہین رسالت پر مبنی مواد کو چھاپا تھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عمران خان کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس عبدالشکور کو ہمارے حوالے کیا جائے، اور محض 2 سے 3 دن کے اندر اندر اس عبدالشکور قادیانی کو یہاں سے نکال کر امریکہ پہنچا دیا گیا، اور وہاں پر اس کی ملاقات امریکی صدر سے کرائی گئی۔ آج یورپی یونین ہو، امریکہ ہو یا اس کے حوالی ہوں، انہوں نے مطالبات کی، میں دلیل سے بات کر سکتا ہوں، حوالے موجود ہے، انہوں نے مطالبات کی لمبی فہرست ہمارے حکمرانوں کے حوالے کی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو IMF سے قرضہ چاہیے، اگر آپ کو فیٹف سے، جو فیٹف کا انہوں نے جال بچھایا ہوا، اس سے نکلنا ہے، اگر آپ کو یورپی منڈیوں تک رسائی چاہیے، اگر آپ کو ہمارا تعاون چاہیے، تو پھر آپ کو قادیانیت کو پروموٹ کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ قادیانیوں پر جو ناجائز پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ کو سزائے موت کے قوانین کو
ختم کرنا ہوگا. اور کیوں وہ یہ چاہتے ہیں؟ اس لیے وہی بات کہ جب جھوٹا نبی آئے گا اس کی تعلیمات کو فروغ دیا جائے گا تو پھر حقیقی شریعت جو آقا علیہ السلام کی لائی ہوئی ہے وہ دھندلا جائے گی. ہم مسلمان اس سے اکھڑ جائیں گے. اور مغرب یہ بات جانتا ہے, یہود و حنود یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنی اصل کی طرف لوٹ گئے, قرآن و حدیث کی طرف لوٹ گئے, انہوں نے اپنی اساس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو پھر کوئی بھی دنیا کی قوت ان کو غالب آنے سے نہیں روک سکتی. اس لیے ان کی یہ کوشش ہے ان کو اپنے اصل سے گمراہ کر دیا جائے, ان کو مساجد سے متنفر کر دیا جائے, ان کو مدارس سے متنفر کر دیا جائے, ان کو حقیقی علماء سے دور کر دیا جائے. علماء کے نام پر جھوٹے جعلساز بہروپیے صوفی نیم علماء ان پر مسلط کر دیے جائے جو ان کو شرک کی طرف لگائے, ان کو بدعات کی طرف لگائے, ان کا راستہ موڑ دے. یہ حقیقی اسلام سے مڑ گئے, ہم اپنے مشن میں اور مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ مسلمان کبھی بھی جب غلط راہ کا انتخاب کریں گے تو اپنی منزل مقصود کو نہیں پا سکیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی اصل اور بنیاد کی طرف جو کہ در حقیقت منہج اہل حدیث ہے, جو کہ در حقیقت صرف اور صرف مسلک اہل حدیث ہے, جو کہ صرف اور صرف کتاب اللہ اور اس کے رسول کی حدیث اور سنت ہے, اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس دن ہم اس پر قائم ہو گئے, ہم اپنے اصل پر آ گئے, دنیا کی کوئی بھی قوت ہمیں غالب ہونے سے نہیں روک سکتی. اور یہی قرآن کا اعلان ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ پاک تمہیں اقتدار کب دے گا, تمہیں خلافت کب دے گا؟ جب تم اللہ سے لائے ہوئے, جب تم اللہ پر حقیقی معنوں میں ایمان لاؤ گے اور اس کے رسول کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑو گے. یہ کام ہم کر لیں, ہماری نسلیں کر لیں, دنیا و آخرت کی کامیابیاں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی, ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.